یہ سورہ لیل جو ہے واللیل اذا یغشی، جس کی چند آیات پڑھی اور آخر تک میں نے اشارہ کیا کہ پوری صورت الی آخر سورہ، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور کسی کی شان ابھر کر تب آتی ہے جب اس شان کی ضد میں بھی کوئی کردار اور رویہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ فرعون کو نہ سمجھا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان نہیں سمجھائی جا سکتی جب تک کہ ان کے مد مقابل جو شخص تھا، کیا نام تھا جی اس کا؟ شاباش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ضدین سے ہی چیز، دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اور شبیر کی پہچان بولے ہاں جی۔ تو اس صورت میں جس دوسرے انسان کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے، اس کا رویہ اور کردار بالکل برعکس تھا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے رویے اور آپ کے کردار کے۔ اس کا نام ہے امیہ بن خلف۔ وہ ظالم تھا، وہ بخیل تھا، اور اس کی مساعی اور اس کی کوششیں جو تھیں وہ حق کی رکاوٹ میں ہی رہتی تھیں، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سخی تھے اور وہ انسان دوست تھے، دین دوست تھے، اور ان کی مساعی اظہار اسلام کے بعد ہمیشہ اسلام کی آبیاری اور اسلام کی تعمیر اور اس کی آبادی میں رہیں آخر تک، آقا کریم کی وصال تک، بلکہ خود سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال تک۔ تو چونکہ ہم نے اختصار کو مد نظر رکھنا ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے جو وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق، تو قرآن کریم میں اس مقام پر ایک لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رویے کس طرح مختلف ہیں۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، دن کی قسم جب وہ اجالا پھیلا دے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، اس کی قسم۔ یہ قسمیں کھا کر فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب امیہ بن خلف کی کوشش یہ تھی کہ وہ اسلام سے روکتا تھا، اور اسلام سے روکنے کی خاطر وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا، جن کی تفصیل آپ جانتے ہیں، ان مظالم کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پھیلانا چاہتے تھے، اور حضرت بلال اور ان کی طرح کے کمزور لوگوں کو ہمیشہ آزاد کراتے رہتے تھے، عورتوں کو آزاد کراتے تھے، مردوں کو آزاد کراتے تھے۔ کوئی 8-10 افراد ہیں جن کو آپ نے آزاد کرایا، ایک ماں بیٹی تھی انہیں آزاد کرایا، ہاں جی، مسلمان ہو گئے تو ان پر بھی ان کا مالک ظلم ڈھاتا تھا۔ تو آپ اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ جو میرے رب کا نام لیتا ہے وہ پھر کسی کا غلام کیوں رہے، اور اگر غلام رہے تو پھر اس پر ظلم کیوں کیا جائے۔ تو خود جا جا کر انہیں آزادی دلاتے تھے۔ تو اس تناظر کو
مد نظر رکھ کر اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں دو رویے قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے سامنے رکھ دیے۔ جب اس قسم کا ذکر ہے نا تو یاد رکھنا چاہیے تو وہ فقط وہ ذکر مقصود نہیں ہوتا، ذکر جب آ جائے، دو رویوں کا جب بیان آ جائے، دو کرداروں کا جب اللہ تعالیٰ ذکر کرے تو مقصود وہ ذکر نہیں ہوتا، مقصود اس ذکر سے جو ہم نے اخذ کرنا ہے، ہم نے جو روشنی لینی ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ اب فرعون کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ فقط قصہ پڑھ لینا تو مقصود نہیں ہے نا، یہی بتلانا ہے کہ بھی فرعون کی طرح کے کردار بھی آئیں گے اور اس کردار کی ضد میں موسیٰ علیہ السلام کے کردار والے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور تم نے اپنے لیے ہمارے یہ بیان کردہ قصے جو ہیں، ہم پوری مخلوق کے خالق ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہم نے پیدا کیا، ہمارے سامنے سب کچھ ہوا، جو پچھلی قوموں میں گزر چکا ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ سیرت فرعونی پر چلنا ہے یا سیرت موسوی پر چلنا ہے، تم خود فیصلہ کر سکو کہ سیرت امیہ بن خلف پر چلنا ہے یا سیرت صدیقی پر چلنا ہے۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں، سیرت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنا ہے یا سیرت نمرودی پر چلنا ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، کچھ لوگ فرعون کی طرح خدائی دعوے بھی کریں گے اور ہر اٹھتی ہوئی آواز کو دبانے کی کوشش بھی کریں گے، اور ان کے مد مقابل کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے جن کے پاس وہ والی طاقت نہیں ہوگی بظاہر، لیکن وہ کھڑے ہو جائیں گے اور قوم کو پکاریں گے، قوم کو بلائیں گے، اور یہ فیصلہ ہم تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ تم فرعون کی طرح طاقتوروں کے پیچھے جاتے ہو یا بظاہر موسیٰ علیہ السلام جو نہتے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو توازن ہے نا وہ یوں نہیں رکھتا کہ جہاں اس کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں یکدم ان پر چھت گرا دے یا آسمان گرا دے، ان کو تہس نہس کر دے، اور جو ان کے موافق ہیں ان کو ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں توازن لوگوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین تباہ ہو جاتی، یعنی لوگوں کے ذریعے لوگوں کو دفع کرتا ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے نا، اس کی آخری سے پہلی آیت ہے، جہاں دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے تو آخری آیت جو ہے نا اس سے پہلے والی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کچھ ظالم لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے دفع کرتا ہے، کرتا وہی ہے، طاقت وہی دیتا ہے، وہ ممولے کو ہاتھی سے۔ یہاں ہمیں سیرت مل رہی ہے، سیرت صدیقی اور سیرت امیہ بن خلف۔ تو ایک ظالم ہے اور مظلوم پر ظلم کرنے والا ہے، دوسرا مظلوم کی گردن کو آزادی دلانے والا ہے۔ تو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ میرے مرشد کریم ایک مرتبہ فرما رہے تھے بے شک ایک چار کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے کھیل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا اوپر کھڑا ہوا ہے، جب یہ ان میں سے فلانا اٹھے تو میں بیٹھوں۔ کہنے لگے اس کی بھی کوشش ہے، اس کا بھی عشق ہے، اس کو یہاں مزہ آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو صبح تہجد کے وقت کھڑا ہوا ہے، ایک رکعت ایک دگانا پڑھتا ہے، مزہ نہیں آیا تو پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے، اس کو وہاں مزہ آئے، اس کو یہاں مزہ آئے، ہے جی۔
ان سعیکم لشتیٰ۔ تو آگے خود اللہ تعالیٰ نے ان سعیکم لشتیٰ کی جو تفسیر ہے نا وہ بیان فرما دی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو عطا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کی تصدیق کرتے ہیں۔ نیکی کی تصدیق کرنا آسان نہیں ہے جناب، نیکی کی تصدیق کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ اتنا کہہ دو میاں فلاں ہے تو سچا ہے تو ایماندار، تو ہی دے نال نے۔ اور آج کل جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، آج کل تو یزیدیت اور شبیریت، فرعونیت اور موسویت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں نا، حالات سمجھا دیتے ہیں۔ سید ابو العالیٰ مودودی جو ہے نا، انہوں نے اپنی تفسیر میں شروع میں کسی جگہ لکھا ہے کہ اگر تم کتاب و سنت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے دور کے احوال پر ضرور نظر رکھا کرو۔ ان کا یہ جملہ اچھا ہے، اور میرے آقا کی حدیث ہے کہ دانائی کا جملہ جہاں سے بھی مل جائے، جس سے بھی مل جائے، اس کو یوں لو جیسا کہ تمہاری گم شدہ متاع تمہیں پیاری ہوتی ہے۔ تمہارا سامان گم ہو جائے وہ بہت محبوب ہوتا ہے، مل جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا دانائی کی بات کو یوں لیا کرو، جس کی بھی ہو، جو بھی کہے۔ تو ایک عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسرا اما من بخل، بخل کرتا ہے، واستغنی، بے پرواہی کرتا ہے، وکذب بالحسنی، اور نیکی کو جھٹلا، نیکی کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے نیکی کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، عطا کرنے والے کے لیے اس کا کام آسان کر دیا، بخل کرنے والے، بے پرواہی برتنے والے اور نیکی کی تکذیب کرنے والے، نیکی کو جھٹلانے والے کا کام بھی آسان کر دیا۔ اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیا، دوسرے کے لیے تنگی کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ عسر معنی تنگی، یسر معنی آسانی۔ ایک کے لیے آسانی آسان کر دی گئی، دوسرے کے لیے تنگی آسان کر دی گئی۔ یہ کیا مطلب؟ فرمایا وہ تنگی کے کاموں کو یوں کرتا چلا جا رہا ہے کہ شریف سوچتا ہے یار اس نے کیسے پگڑی اچھالی ہے چلتے ہوئے آدمی کی۔ شریف کو کہو کہ تجھے 1000 روپے دوں گا، یہ جو جا رہے ہیں نا اس کو چھیڑ، اس سے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پگڑی اچھالنا تو کیا، گردن اتارنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو ہر ایک کے لیے تو یہ بیان کرتے کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اللہ رب العزت اس سب سے بڑے متقی کو آزاد کر دے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک ہو، مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ اور ہے کون؟ اتقا۔ کون ہے؟ اتقا۔ کس لیے ہے کہ مال دیتا ہے، ہیں جی۔ اب وہ حضرت بلال کا قصہ، ان کو آزاد کرانے کے لیے پیسے، ان کو غلام کے بدلے میں غلام، وہ سب آپ نے سن رکھا ہے۔ میں صرف آپ کو صورت سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان فرما رہا ہے۔ اور آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہوگا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے، یہ اس میں سے خرچ کرنے والی اگر صورت پوری نہ ہو تو نماز بیکار، بلکہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تقوی اگر کسی کا پہچاننا ہے تو نماز، روزے، حج اور عبادات سے نہیں پہچانا جا سکتا، قربانی سے پہچانا جاتا ہے، خرچ کتنا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس صورت میں کیا بیان ہوئے؟ 2 رویے۔ کیا ہوئے؟ 2 رویے۔ ان 2 رویوں کو لینا ہے، ان 2 رویوں کو لینا ہے، بیان کر دیے۔ آپ نے کون سا رویہ لینا ہے؟ رویہ ہے، سیرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کو ٹھکرانا ہے، دوسرے کو اپنانا ہے۔
اب ایسا نہیں ہے کہ جو غلط رویے والا ہے اور پھر اس کا نام بھی اگر شان نزول میں نام آیا ہے، قرآن میں تو نام نہیں آیا، قرآن میں فرعون کا نام آیا ہے۔ وہ جلد ساز کے پاس قرآن کریم لے گیا بندہ، تو اس نے جلد کر دی، جب گھر پہنچا جلد کرانے والا لے گیا، پہنچا تو کسی جگہ فرعون کی جگہ وہ جلد ساز کے باپ کا نام تھا، اور کسی جگہ پر جس نے جلد کروائی اس کا نام تھا۔ وہ کھولے، وہ یہ کیا کیا تم نے یار؟ وہ کہنے لگے یار قرآن جیسی عظیم کتاب میں فرعون کا نام اور فلاں کا نام، تو میں نے کہا بھی یہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، تو اس میں میں نے کسی کا تیرے پیو کا نام لکھ دیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم علامتی طور پر ہم نے نام لکھ دیے ہیں، ورنہ ہمارا مقصود جو ہے وہ رویے بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا شان نزول کے لحاظ سے تو یہ آیت جو شان میں آئی ہیں یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں، شان نزول کے لحاظ سے ان کے ساتھ یہ منسلک ہیں، اور شان نزول کے لحاظ سے یہ آیت امیہ بن خلف کے ساتھ لگتی ہے۔ ورنہ قیامت تک جو شخص اس انداز کی سیرت پر عمل کرے گا یا اس انداز کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس سے بھی بڑھ جائے گا، تو وہ بھی اس صورت میں شامل ہے۔ جو بدبختی میں بڑھے گا وہ بھی شامل ہے، جو نیک بختی میں بڑھے گا وہ بھی شامل ہے، یا جو گھٹ ہوگا اتنا اس کی شان میں بھی یہ آیت ہے۔ یہ یاد رکھنا، شان نزول جو ہے وہ کسی چیز کو جو صفت بیان ہوتی ہے نا، موصوف نہ ہو، موصوف کا ذکر نہ ہو، فقط صفت کا ذکر ہو، تو وہ صفت جس کسی میں پائی جائے گی اس پر اطلاق ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نمازی ہے، بحالت رکوع میں اگرچہ نہیں کرتا، جو ہی سلام پھیرا اور اس نے سونا خرچ کر دیا، مال خرچ کر دیا، تو مولا علی نے جو حالت نماز میں دیا تھا تو وہ مولا علی کی اس صفت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بڑھ جائے، مثلا مال خرچ کرنے میں، گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں، دکھوں مصیبت زدوں کے کام آنے میں اور ان پر مال خرچ کرنے میں اگر بڑھ جائے کوئی، تو بھی وہ پہلے ہو یا بعد میں، وہ بھی اس آیت میں شامل ہو جائے گا۔ مثلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے زیادہ مال خرچ کیا ہے اور سارا مال خرچ کر دیا ہے۔ کیا حضور کی باتوں میں آ کر نا، کیا ہاں جی، بات تو صفت کی ہے نا۔ ہاں، تو ہمیں اللہ تعالی ہماری خواتین کو اور ہمارے رجال کو، یہ رجال کار جو ہے نا، رجال خیر، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا عثمان غنی، جو مال خرچ کرتے رہے، اور فقط مال خرچ کرنے والوں سے زیادہ جو جانیں چھڑکتے رہے۔ کیا جان خرچ کرنا زیادہ بہتر یا مال؟ ہاں، ایک بہت بڑے مفسر سے، یہ میرے لفظ بہت کو بھی میں نے بڑا کر کے پیش کیا آپ کو، بہت بڑے مفسر نے ایک جگہ پر تقابل شروع کر دیا، افضل کون؟ تو وہ کہنے لگے جی فلاں صاحب نے مال خرچ کیا ہے، اور قرآن میں مال اموالکم وانفسکم، بے اموالکم وانفسکم، اموال کا ذکر پہلے ہے اور جانوں کا ذکر بعد میں، لہذا فلاں نے مال خرچ کیا وہ افضل ہے۔ ارے بھائی اتنے بڑے آدمی ہو، کچھ تو لحاظ کرو یار۔ ہاں، جان جو ہے مال کو پیدا کرتی ہے یا مال جان کو پیدا کرتا ہے؟ یہ بہت بڑے مفسر ہے جی، بہت بڑے مفسر۔ میں نے کہا تف ہے، مذہبی تعصب بندے کو کہاں کہاں لے جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ شخصیت جو ہیں، ایک شخصیت پر ایک مکتب فکر کی اجارہ داری ہے، دوسری شخصیت پر دوسرے مکتب فکر کی، اور ہمارے وہ جو
مفسر ہیں، وہ ہمارے مکتب فکر کے ہیں، سنی مکتب فکر کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مال خرچ کرتے لہٰذا وہ افضل ہے۔ اور اگر آپ ڈھونڈنا چاہو نام تو میں نے آپ کو نہیں بتایا، آیت بتا دیتا ہوں، سورۃ الحدید کی آیت لا یستوی منکم من انفق وقاتل، اس آیت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس تعصب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اس مقام تک ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جو ہے کر کے اور اس سے برکت حاصل کر کے اس کو یہاں چھوڑتے ہیں، ختم تو ہو نہیں سکتا۔